دن ہے اور سورۃ الجمعہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب تمہیں جمعہ کے لیے بلایا جائے تو اللہ کے ذکر کی طرف دوڑ کے آیا کرو، جلدی سے آیا کرو، یہ بات تمہارے حق میں بہتر ہے اگر تم اس بات کو سمجھ لو۔ جمعے کے دن کی بہت فضیلت ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی فضیلت اس حوالے سے رکھی ہے کہ جمعے والے دن اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق فرمائی۔ اسی دن حضرت آدم علیہ السلام کو جنت میں اتارا گیا اور اسی دن زمین پہ اتارا گیا، اور فرمایا کہ اسی دن اللہ تعالیٰ قیامت برپا فرمائیں گے۔ اس لحاظ سے یہ جمعے کا دن بہت فضیلت رکھتا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے یہ دن چن کے رکھ دیا تھا، انتخاب کر لیا تھا اپنے آخری پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے۔ تو جمعے کے دن کی جتنی بھی فضیلتیں حدیث میں آئی ہیں کہ اس دن ایک ایسی گھڑی ہے کہ اس میں اگر انسان جو بھی بندہ جو کچھ مانگ لیتا ہے، جنت مانگ لیتا ہے، قبر سے بچاؤ کا، قبر سے تحفظ مانگ لیتا ہے، عذاب قبر سے پناہ مانگ لیتا ہے، دنیا کے فتنوں سے پناہ مانگ لیتا ہے، جنت طلب کر لیتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس گھڑی میں اس کو عطا فرما دیتے ہیں۔ اور فرمایا کہ جمعے کا جو ثواب ہے اس کے لکھنے کے لیے فرشتے مقرر کیے جاتے ہیں، جو کہ مسجد کے دروازے پر بیٹھ جاتے ہیں جب فجر کی نماز پڑھی جاتی ہے، اس کے بعد سے لے کر جب تک خطیب ممبر پر نہیں بیٹھتا تب تک وہ ثواب لکھتے رہتے ہیں۔ حتیٰ کہ حدیث کے الفاظ ہیں، جو پہلی گھڑی میں آ جاتا ہے فرشتے اس کے لیے اونٹ کی قربانی کا ثواب لکھتے ہیں، جو دوسری گھڑی میں آتا ہے اس کے لیے گائے کی قربانی کا ثواب لکھتے ہیں، جو تیسری گھڑی میں آ جاتا ہے اس کے لیے وہ ایک چھترے کی قربانی کا ثواب لکھتے ہیں۔ اسی طریقے سے جب تک وہ خطبہ شروع نہیں ہوتا ہے تب تک وہ ثواب لکھتے رہتے ہیں۔ اور جمعے والے دن سورۃ الکہف کی تلاوت دجال کے فتنے سے محفوظ فرمائے گی، اس لیے کوشش کریں کہ سورۃ الکہف پڑھی جائے، مسجد میں آیا جائے، اور یہ ذہن میں رکھا جائے کہ نبی علیہ السلام نے اس کی وعید فرمائی کہ جو جمعات کو چھوڑ دیتے ہیں، اس میں سستی کرتے ہیں، کہ قوموں کو چاہیے کہ جمعات کو چھوڑنے سے باز آ جائیں، اولا یختمن اللہ علی قلوبہم، یا پھر اللہ تعالیٰ ان کے دلوں پر مہریں لگا دے گا، دھبے لگا دے گا، کہ حق اور باطل میں شناسائی کرنا بھول جائیں گے، اللہ کے راستے میں جو ہے اللہ کے راستے کی طرف آنے کو وہ جھجک محسوس کریں گے، تو یہ اللہ کی طرف سے رکاوٹ بن جاتی ہے۔ اس لیے جب تک انسان اللہ کی رحمت کا طالب نہیں بنتا، اللہ تعالیٰ کیسے اس کے لیے رحمت کے دروازے کھولے۔ اور اس دن اللہ تعالیٰ نے انسان کی بہت فضیلت جو مقرر کی ہے، یہ دن بلکہ اس دن کو تمام دنوں سے فضیلت بھی اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی، اور آخری امت کے لیے اس دن کو مختص کر لیا۔ حالانکہ بنی اسرائیل کو اللہ تعالیٰ نے ہفتے کا دن دیا۔ سورۃ البقرہ میں اللہ فرماتے ہیں کہ وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ، کہ ہم نے جانا کہ ہفتے والے دن بنی اسرائیل نے جو ہے زیادتی کی، اس میں انہوں نے کاروبار کو ترجیح دی اور ہمارے ذکر کو ترجیح نہیں دی، تو ہم نے ان کو بندر بنا دیا۔ یہ جو بندر مخلوق آپ دیکھتے ہیں، یہ وہ مخلوق ہے جو ہفتے کے دن کی قدر بنی اسرائیل کی قوم نے نہیں کی تھی، اللہ تعالیٰ نے آج ان کی حالت بدل دی ہے۔ تو اس لیے ہمارے لیے جمعہ کا دن یہ ایک نصیحت کا دن ہے۔ اس دن میں آئیے اللہ تعالیٰ کا ذکر کیجئے اور اللہ تعالیٰ سے طلب کیجئے، اللہ تعالیٰ سے مانگیے، اللہ تعالیٰ دنیا کی بھلائیاں عطا کرے گا، اللہ تعالیٰ اخروی منازل، جو کہ بڑے لمبا سفر ہے ہمارا اخروی، کتنا دنیا سے چلے گئے، آج ان کے پاس پچھتاوا ہے۔ اس لیے کوشش کرنی چاہیے کہ اس دن کی فضیلت کو حاصل کریں، سب سے پہلے مسجد میں جائیں اور وہاں پہ جا کے ہم سورۃ الکہف پڑھیں، قرآن مجید کی تلاوت کریں، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجیں۔ اس دن جمعے کے دن درود زیادہ بھیجا جائے، کثرت سے بھیجا جائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجنا، یہ حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جو مجھ پر ایک مرتبہ درود بھیجتا ہے، اللہ تعالیٰ 10 رحمتیں اس کے ساتھ شامل حال فرما دیتا ہے۔ اس لیے جمعے کے دن کی نسبت بہت باتیں ہیں، لیکن یہ سمجھ لیجئے کہ اس دن کی بہت قدر ہے، منزلت ہے اللہ کے ہاں۔ اگر ہم کاروبار کو ترجیحات ملاتے ہیں، کاروبار کو ہم کلوز نہیں کرتے ہیں اور اللہ کے ذکر کی طرف نہیں آتے ہیں، تو یہ ہمارے لیے شقاوت ہے، بدبختی ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ کی ناراضگی ہے۔ اس لیے جمعے کے دن کی قدر کیجئے اور اللہ تعالیٰ کے گھر کی طرف جائیے اور